بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے، یعنی لائیو ٹک ٹاک اور مسلمان پر ان کے ہونے والے اثرات۔ یہ صرف ایک ایپ نہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ ہماری سوچ ہے، وقت اور ایمان پر اثر ڈالنے والا ایک ماحول ہے۔ اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں ہر انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسلمان نوجوان، لڑکیاں، یہاں تک کہ کچھ بزرگ بھی ٹک ٹاک لائیو پر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی فالتو گپ شپ میں لگا رہا ہے، کوئی فضول حرکات سے صرف لائکس اور گفٹس کما رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ المومنون میں کہ والذین هم عن اللہ معرضون، یعنی ایمان والے لوگ جو فضول باتیں ہیں، ان فضول باتوں سے یہ لوگ دور رہتے ہیں۔ اب ان سے بہت سے اثرات ہیں جو ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، بہت سے نقصانات ہیں جو ہم کو اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان وہ وقت کا ضیاع ہے۔ گھنٹوں لائیو پر بیٹھنا نماز، قرآن اور ضروری کاموں سے غفلت کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ نماز پڑھنے کی عادی بنتے ہیں، وقت پر نماز پڑھنے کے، نہ ہمارے پاس قرآن مجید کو کھولنے تک کا ٹائم ہے۔ اسی طرح جو باقی ضروری کام ہے وہ سب ہم سے رہ جاتے ہیں۔ دوسرا نقصان وہ نظر اور حیا کا نقصان ہے۔ نامحرموں کو دیکھنا اور خود کو دوسروں کے سامنے بے پردگی سے پیش کرنا، یہ سب گناہ ہے، انسان کے نامہ اعمال میں یہ لکھے جاتے ہیں۔ تیسرا نقصان وہ فتنے اور گناہ کا دروازہ ہے۔ فضول گفتگو، جھوٹے تعلقات اور حسد و فخر کو بڑھاوا دینا، یہ سب انہی کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کام چھوڑ دیں۔ جو بھی فضول کام ہے وہ ساری فضول کام چھوڑ دے، یہی اس کی اسلام کی خوبی ہے۔ اب اس کی حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل ایمان، علم اور اخلاق میں مضبوط ہو، تو ہمیں اپنا وقت ایسی چیزوں میں لگانا ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیں۔ سوشل میڈیا کو استعمال اگر ہم کریں تو اس کا استعمال خیر کے لیے کریں، دینی پیغامات اس کے پھیلانے، علم کو پھیلانا، مثبت مواد جتنی بھی ہے ان کو پھیلانے کے لیے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ اس طرح اگر ہم لائیو بیٹھے تو لائیو سیشن میں صرف وہی شریک ہو جو انسان فائدہ مند ہو اور شریعت کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بے پردگی معاشرے میں پھیل رہی ہو۔ خود بھی دوسروں کو اس بارے میں ہم سمجھائے، خود بھی سمجھے، اپنی دل میں بھی اس بات کو بیٹھائے، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے جو لوگ ان کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں، ان کو بھی ہم بتائے کہ یہ مسئلہ اس طریقے کا ہے۔ یاد رکھیں، ایک مسلمان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اور کل قیامت کے دن ہم سے وقت کے استعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا، آپ کو جوانی دی گئی تھی، آپ نے جوانی کس چیز میں صرف کی؟ آپ کو صحت دی گئی تھی، آپ نے صحت کس چیز میں صرف کی؟ آپ کو مال و جائیداد دیا گیا تھا، آپ نے وہ سب کس چیز میں صرف کی؟ آپ کو وقت دیا گیا تھا، آپ نے وقت کہاں پر استعمال کیا؟ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں فضول مشائل سے بچا کر دین کی راہ پر چلنے کی توفیق دیں۔ اگر آپ اس پیغام سے متفق ہیں تو اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس فتنہ سے بچ سکیں۔